بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نظر بد کی قرآن و احادیث کی روشنی میں کیا حقیقت ہے، کیا یہ خود بخود چیک کر سکتے ہیں، اور گھر میں اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور اسلام کے بڑے اسکالرز اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خاص طور پر اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس پہ اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیراسائیکالوجی میں کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے، تو وہ آ کے ایک ریئیکشن کرتی، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں، جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے، تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس پر بھی دم کی اجازت دی، تو جسمانی بیماری ہے نا۔ اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کے جسم میں جیسے لرزہ سا آ جاتا ہے نا، اور انسان ہل جاتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے، ایک سورت کے آخر میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں، پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں۔ یعنی وہ صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے، اور کس لیے گھورتے رہتے تھے؟ تاکہ آپ بول نہ سکیں، آپ لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں، بری نیت سے آتے تھے۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ پتہ کیسے چلے؟ چل جاتا ہے، پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مثلا آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا، اور پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی، کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اسما بنت امیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے، اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے، یعنی فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے، تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی۔ بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی۔ تو جو صبح شام 3 3 دفعہ یہ پڑھتے رہیں ان کو حاسد کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
جتنا چاہیں گھورتے رہیں. اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے. تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گئے آپ. اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے، سب نظریں وظریں. اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے. ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے. یعنی صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے. پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں. آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو. یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر. یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پہ نظروں کو بہت پہچانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے. بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ. اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے. تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے. اسی طرح اگر کوئی سٹیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے. اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں. سلطان النصیرہ. اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خودی سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس کا ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو. جنوں کی نظر بھی لگتی ہے، یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی. پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئیں تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی. یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی. یاد رکھیے بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے. اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً، تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی. بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے. اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اسی لیے
کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں. اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، بس فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں. بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی. عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع ہو گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے. آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی. عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے. پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دی. یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے. اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا. ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے. پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے. اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا. اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی. ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک. میرا نام محمد. آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں نظر بد لگی ہے یا نہیں، اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. جی عدنان بھائی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نظر بد کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ آج کل جو ہے وہ جس کسی سے بھی پوچھ لیں دو ہی مسئلے ہیں. ایک ہے جی مجھے جادو ہو گیا، دوسرا ہے جی نظر بد. نظر لگ گئی. اور کوئی بھی دم کروانے آتا ہے آپ کے پاس، ہمارے پاس کوئی بھی دم کروانے آتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ یہی بات کہے گا جی ہمارے بچے کو نظر لگی، ہمیں نظر لگی. وہ بچہ جو ہے وہ پہلے جی بہت پڑھتا تھا، جی فلاں نے دیکھ لیا یا فلاں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے جی، اچانک اس کے پڑھنا چھوڑ بعد جی گیا. اس نے پڑھنا چھوڑ دیا جی، یا یہ اب پڑھتا نہیں ہے، یا اس کی پڑھائی میں بہت سارے معاملات. بالکل. تو یعنی کہ ہر معاملے میں یہ لگتا ہے کہ نظر بد لگی. دوسرا طبقہ یہ وہ ہے جن کے معاملات میں کچھ خرابی آئی، پریشانی آئی، اور وہ جادو کی طرف لے چلے. بالکل. ہر بات کو جادو. اور بسا اوقات نظر بد کا اثر ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں جی، وہ جی پھپھی نے کر دیا، چاچے نے کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا. جب ان پر پڑھائی کی جاتی ہے تو انہیں نظر بد نکلتی ہے. جادو کا مسئلہ ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ جادو سمجھ کا رہے ہوتے ہیں. اب ہم ایک عام بندہ کیسے چیک کر سکتا ہے کہ اسے نظر بد کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ؟ یہ ہم نے دونوں چیزوں میں فرق کرنا ہے کہ نظر بد اور جادو میں فرق کیا ہے. سب سے پہلی چیز میں آپ کو جادو کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں نظر بد کے علامات بھی ہم ذکر کریں گے. جادو کے عموماً جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، خواب میں وہ ڈرتے ہیں، ان پر دباؤ پڑتا ہے، وہ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کو دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں. سانپ، کتے، چھپکلیاں، یہ چیزیں انہیں خواب میں نظر آتی ہیں. بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی اور اس قسم کے خواب، ڈر لگنا، خوف آنا، خواب میں کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے،
خون کے چھینٹے آنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جادو کی علامت ہے. یہ جادو کے مریضوں کے ساتھ. اچھا ان میں سے اگر کوئی نہیں آپ کے ساتھ اچھا تو پھر آپ کو جادو کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. نظر بد اور جادو یہ الگ الگ چیزیں ہیں. حالانکہ نظر بد کا معاملہ جو ہے یہ جادو سے سخت ہے، یہ بات یاد رکھیے. میں فرق اس میں اب بتانے لگا ہوں. جو جادو کا مسئلہ ہے، جی جادو ہے، جادو کا جادوگر عمل کرتا ہے، جادو وہ جنات کے ذریعے کرے یا تعویذات اور ویسے عمل کرے، کوئی لفظ پڑھ کے، جملے پڑھ کے، کلمے پڑھ کے، جادو آہستہ آہستہ اثر انداز ہونا شروع. But the main question remains, how to activate the bonus? Let's answer. ٹھیک ہے. وہ 5 دن لے گا، 10 دن لے گا، 41 دن لے گا، 3 ماہ لے گا. جتنا سخت جادو اتنا ٹائم زیادہ لیتا ہے. اچھا اور زیادہ سخت جادو زیادہ ٹائم لیتا ہے اور زیادہ ٹائم بعد ہی وہ معاملہ حل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نظر بد کا ایسا معاملہ ہے، یہ ادھر نظر لگی ادھر معاملہ بگڑ گیا فوراً اثر ہو جاتا ہے اس کا. 1 منٹ میں. جی صحابی جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا دوسرے صحابی نہ آ رہے. اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی ماشاءاللہ، انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا اور کہہ دیا کتنا اچھا اس کا جسم ہے. اتنی بات کہنی تھی، وہ ادھر ہی تڑپنا شروع ہو گئی. یہ چلے گئے ادھر تڑپنا شروع ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا اس کو تو نظر لگی. کس نے دیکھا تھا؟ فلاں نے دیکھا تھا. فرمایا کیا تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ اس صحابی کو بلایا جس نے دیکھا تھا. فرمایا کیا تو اللہ کا نام نہیں لے سکتا تھا؟ تو یہ چیز ہے کہ نظر بد اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو جو ہے وہ آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے. جادو عموماً جادو جو ہیں وہ ایک دم سے اثر نہیں کرتے، ٹائم لیکن لیتے ہیں. نظر بد اللہ اکبر ایسا معاملہ ہے کہ ادھر نظر لگی اور ادھر اثر. نظر بد کی علامات کیا ہیں؟ جی سب سے پہلی چیز، نظر بد میں نشانات پڑتے ہیں چہرے پہ. اچھا چہرے پہ نشانات پڑنا، چہرہ جو ہے وہ زرد رنگ کا ہو جانا، پیلے رنگ کا پڑ جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچی جو ہے وہ گھر میں آئی ہوئی تھی، امہات المومنین کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے، اس کو دم کرو، قرآن سے دم کرو. اس کا کیا تھا علامت؟ اس کا چہرے پر، بعض کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر جو ہے وہ داغ تھا، اچھا یا سیاہ ہوا تھا یا زرد ہوا پڑا تھا. تو پتہ کیا چلا کہ اس طرح کی کنڈیشن اگر ہے تو وہ اس کو نظر بد کا مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد جو نظر بد والا مریض ہوتا ہے اس کے حالات واقعات اچانک بدل جاتے ہیں. وہ بہت زیادہ پڑھنے والا بچہ ہے تو اچانک اس کی طبیعت بدل گئی، کسی بھی معاملے میں اچانک بدلاؤ آ جائے. اچانک بدل جانا. کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، اچانک معاملات خراب ہو گئے. شادی ہے ہوئی ہے، معاملات بیوی کے ساتھ بہت اچھے چل رہے ہیں، اچانک سے بدل جانا، اچانک سے دونوں کا بیمار ہو جانا. عموماً جو شادی کے جوڑے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ بنتا ہے کہ ان میں فوراً بیماری آ جاتی ہے. عموماً بیماری یا لڑائی، یہ 2 مسئلے بنتے ہیں ان میں کہ شادی ہوئی ہے. اور ہمارے پاس بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں جی یہ لڑائی، شادی ہوئی ہے جی اس کے کچھ دن بعد لڑائی ہو گئی. اکثر مریض میسیج پہ بتاتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک چل رہے تھے، اچانک لڑائی سٹارٹ ہو گئی، ہماری اچانک لڑائی، طلاق تک بات چلی گئی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمایا کہ اپنی جو خوشیاں ہیں یا اپنی کچھ باتیں ہیں وہ لوگوں سے چھپایا کرو، ساری باتیں نہ ظاہر کیا کرو. کیوں؟ اس سے نظر لگ سکتی ہے. یعقوب علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر، اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں بیٹو ایک دروازے سے نہ گزرنا. اچھا ایک دروازے سے سب لوگ نہ جانا. کیوں؟ نظر لگ سکتی ہے، میں تمہیں اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا. اس لیے نظر بد لگ سکتی ہے. اور اس کی علامات میں یہ بھی ہے کہ ایک دم سے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جانا، بدل جانا، حقیقت کے خلاف ہو جانا. محبت ہے، پیار محبت ہے، ایک دم سے لڑائی میں وہ تبدیل ہو جانا. اور اسی طرح جو ہے آنکھوں سے پانی آنا اکثر اوقات، یہ بھی علامات میں سے ایک علامت ذکر کی گئی ہے. جمائیاں آنا زیادہ، اور بے چینی رہنا، بے قراری رہنا، اکیلا پن محسوس کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح چڑچڑا پن، یہ بھی نظر بد کی علامات میں آ جاتا ہے. تو یہ چند ایک علامات ہیں جس میں تھکاوٹ، چڑچڑا پن، کندھے کھچاؤ رہنا، سر بھاری رہنا، اور جو ہے اکیلا پن محسوس کرنا، عجیب کیفیت محسوس کرنا، کچھ اچھا نہ لگنا، یہ ساری جو علامات ہیں یہ نظر بد کی علامات ہیں.
تو یہ معاملہ جب بنے اس وقت کیا کرنا ہے؟ جی ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا علاج جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ اگر پتہ چل جائے نظر کس کی لگی ہے تو اس کو جو ہے اس کے پانی سے جو ہے اس کے غسل کے پانی سے نہا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے، کیونکہ یہ آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہے، بالکل، کوئی بھی آپ کو آپ کہیں نا جی مجھے فلاں کو پتہ بھی چل جائے نا، آپ کا کتنا بھی محسن ہے، آپ اس سے کہیں یار تمہاری نظر لگی ہے لہذا مجھے پانی دے دو، تو وہ نہیں ماننے والا، کوئی بندہ بھی نہیں مانتا۔ تو اس لیے آج کے دور میں کیا چیز زیادہ بہتر رہے گی، وہ ہے وہ پڑھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہے، نظر سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچاؤ کے لیے جو پڑھائی بتائی ہے، اس میں سورہ فلق ناس ملا لی جائے، سورہ فلق ناس کو کثرت سے پانی اور تیل پر دم کیا جائے، کم از کم 33 مرتبہ وہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، پلایا جائے، اور تیل جو ہے وہ مریض لگا کے سارے جسم پہ نہا لے، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ تیسرا علاج یہ ہے کہ اگر وہ اپنے والدین، اگر اس کے والدین نیک ہیں جس کو نظر لگی ہے، وہ والدین اپنے وضو کا پانی ایک ٹب میں ڈالیں، وضو کا پانی ایک ٹب میں ڈالیں، اور اس ٹب میں وہ پانی جو ہے وہ پانی سے وہ مریض نہا لیں، انشاءاللہ یہ نظر بد کا معاملہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جن سے علاج ممکن ہے، آسان علاج کیا جا سکتا ہے۔ نظر بد کا معاملہ جو ہے یہ بہت سخت ہے، اس میں جو ہے وہ سستی نہیں، اس کا علاج فوراً کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد کا ایسا معاملہ ہے جس سے فرمایا کہ نظر بد جو ہے یہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے اور جو ہے انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، اتنا سخت معاملہ ہے نظر بد۔ فرمایا یعقوب علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ بیٹا ایک دروازے سے نہ گزرنا، کیوں؟ میں تمہیں اللہ کے حکم سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے۔ بچوں کو دم کرو، بچوں کے لیے اللہ سے پناہ مانگو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے کے لیے، اور اس میں خاص یہ دعا تھی کہ میں آپ کو دم کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اس چیز سے کہ ہر چیز جس سے نظر لگے اس کے لیے بھی میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات من کل عین لامات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے کہ میں تمہیں دم کرتا ہوں، اور شیطان سے بچنے کے لیے، اور نظر کا لفظ جو ہے وہ خاص استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیٹیکٹ، کیسے معلوم ہو کہ نظر بد کسی کو لگی ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ نظر بد سے کیا ہوتا ہے؟ غیر معمولی تبدیلی یا تغیر، جس کو بولتے ہیں تغیر، سمجھتے ہیں طغیانی۔ جیسا کہ ایک ندی ہے، اس میں پانی نہیں ہے اور اچانک باڑھ آ گئی، ہوتا ہے نا کبھی، بہت سے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں گھر بار، کیوں؟ تو ایسا 8 مہینے ندی سوکھی ہوتی، 4 مہینے پانی، لیکن اچانک گرمی کے موسم میں اس کو بولتے ہیں طغیانی، اچانک سوکھی ندی میں باڑھ آ گئی، سمجھ رہا؟ اچانک کسی علاقے میں بارش ہی نہیں ہو رہی لیکن پانی ایسا آ رہا نالوں میں کہ نالے بھر کر جا رہے، تو کوئی آدمی سیفٹی بھی نہیں کرتا نا، بارش آتی رہی تو آدمی سیفٹی کرتا ہے کم از کم، ہوتا ہے تو اچانک جسمانی یا ذہنی تغیر، طغیانی میں ایک دم بدل جانا، یہ ایک علامت ہوتی ہے جن کی، جادو کی اور نظر بد کی۔ ایک دم صحت مند انسان 1 سیکنڈ پہلے اور اچانک گر گیا، سیکنڈ مومنٹ، سو کچھ صحت میں پرابلم، سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے اچانک، سمجھ رہے نا آپ، اچھے سے ایک بیماری کی طرف چلا گیا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، ہم جب جادو کی بات کرتے ہیں، ہم جب نظر بد کی بات کرتے ہیں، تو یہاں میڈیکل یا میڈیکیشن کا امپورٹنس ہم کم نہیں کر رہے کسی بھی حال میں، وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے۔ دواخانے جانا، چیک اپس کرانا، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا، مینٹل چیک اپس کرانا، مینٹل کاؤنسلنگس کرانا، ہوتا ہے کبھی آدمی نفسیاتی پریشانی میں ہوتا ہے، نہ اس پہ جن ہوتا ہے، نہ اس پہ جادو ہوتا ہے، نہ اس کو نظر بد لگتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ سب کرے۔ ہمارے پاس ہمارے ماحول میں میڈیکل چیک اپ تو بہرحال کر لیتے ہیں ہم لوگ، سائیکٹرسٹ چیک اپ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسا بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں مشورہ، تو میں کہتا ہوں دیکھیے یہ مشورہ میں دینے سے پہلے یہ کہوں گا ایک سائیکٹرسٹ کاؤنسلنگ آپ کر لیں، پاگل تھوڑی ہو فیس بک ہم آپ دواخانے بھیج رہے۔ اور حالت یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک دواخانے کے پاس سے گزر رہا ہوں، پاگلوں کا ایک دواخانہ ہے، مینٹل ہاسپٹل ہے جیسا لوگوں کا، تو وہاں 2 لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، میں ان کو سلام بھی کر رہا ہوں تو منہ چھپا کے بھاگ رہے۔ مطلب ہمارے معاشرے میں، ہند پاک میں، انڈیا پاکستان میں حالت یہ ہے، سائیکیٹرسٹ کاؤنسل تو دور، صرف ایک سائیکیٹرسٹ کے دواخانے یا کمپاؤنڈ میں جانا بولے تو برائی کی علامت ہے، لوگ دور سے کیا بولیں گے، لوگ میں پاگل تو نہیں ہوگا، بھاگو یہاں سے،
दवाखाने से निकलते कोई मिल गया, अरे भाई मैं नहीं पागल, मैं देखने आया था, मैं नहीं, तुम समझेंगे नहीं तो मैं आया हूँ, इतना वो है ही नहीं है। एक साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग, ठीक, और दूसरा ऐसा कोई इंसान जो जिसको हम कहेंगे ऐसे अमराज जो इंसान के जो है जिनसी ताल्लुक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें बहुत डर रहता है उनको, इतना डर और इतना मुंह छुपाते इसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं इतना कि वो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग से ज़्यादा खतरनाक रहती। ये एक्सपीरियंस मुझे इसलिए भी है कि मैं मेडिसिन का बिजनेस करता था, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती थी जो उससे रिलेटेड होती थी, ठीक, सेक्सुअल पावर से या क़ुव्वत बाह से, तो हम लोग उसको बहुत सारी जगह मार्केटिंग करते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स थे जहाँ हम जाते थे, अगर वहाँ कभी हम पहुँच जाते तो सारे लोग मुँह छुपा लेते थे। कोई अखबार पढ़ना शुरू कर देता था, कोई बुक लगा देता था, कोई भाग जाता था, अरे वाह फैज़ भाई आगे क्या भागो यहाँ से। तो मेरा तो खैर फील्ड था, चूँकि वो दवाओं को हम सेल करते थे, प्रोडक्ट बताना होता था, जनरली मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव थे हम, बस वो जाते थे, कभी कभी मैं भी जाता था। तो जब मैंने देखा लोग इतना डरते हैं, देखिए बीमारियाँ हैं अल्लाह ने दी है, ठीक है, इलाज कराने में मैं समझता हूँ शर्म महसूस करना ये खुद एक इंडियन, जैसा जिसको कहेंगे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी एक मेंटालिटी है कि इलाज चाहे कोई भी हो उसमें भी शर्म और हया, मतलब इस मामले में कि जहाँ होना नहीं चाहिए वहाँ भी होती है। इलाज कराने में काहे की शर्म, मेरे को जख्म आ गया मुझे इलाज कराना, नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसा जाऊँगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा, कैसे लगा बोलूँगा, इसको क्या जवाब दूंगा, उसको क्या जवाब दूंगा, पड़ोसी क्या समझेंगे, इन्हों क्या समझेंगे, उन्होंने समझेंगे, इसको मार क्या इन्हों समझेंगे उसको, इतनी बातें सोच रहा हूँ खाली इलाज से पहले। किसी आदमी साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग की जरूरत है, आदमी पागल होगा दवाखाने, नहीं भाई मिलने हम नहीं जाएंगे, घर पे आए तो बुलाओ बाबा, वहाँ जाने के बाद लोग हमको समझ लिए तो अच्छे खासे हम पहले ही, इतना डर है। साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग कराना चाहिए, कभी कभार ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कोई जादू नहीं होता है, कोई नज़र बद नहीं होती, कोई आसिफ नहीं, मेंटल इंसान डिस्टर्ब होता है, समझ रहा, तो ये कराना चाहिए। अब ये होने के बाद हम दम भी करेंगे या इससे पहले दम भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ भी कराना चाहिए, मेडिकल चेकअप्स एंड साइकेट्रिक काउंसलिंग, क्योंकि नज़र बद का जादू से इसका ताल्लुक़ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। कभी आदमी में जादू नहीं होता है, वो नफ्सियाती पागल हो जाता है, और आप उसका अगर जादूगर के पास इलाज कराएंगे तो मैं समझता हूँ, माफ़ करना, किसी राखी या मालिश के पास भी कराएंगे तो उसको वो फ़ायदा नहीं मिलेंगी, वो शफा जो होना चाहिए, समझ रहे, चूँकि उसको जादू है ही नहीं, उसको एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर है, कोई डिसीज़ है, ठीक, इस बात को हम समझें, ठीक। अब जो है लेकिन वाकई में अगर नज़र बद है या इस तरह का है, तो चंद चीज़ें जिससे पता चल सकता है नज़र बद है, उसमें एक चीज़ ये है कि चेहरे पर पीलाहट होना और हल्के पड़ जाना, जो कि हदीस में ही है ना, कि आप सबने देखा बच्ची का चेहरा पीला था तो कहा इस पर दम करो, तो चेहरे का पीला हो जाना जो एबनॉर्मल होता है, येलोइश चेहरा हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है नीचे जो है हल्कों का पड़ जाना, इसी तरह जो है सीने में जो है घुटन का एहसास होना, मतलब आदमी अच्छा है, कोई चेस्ट का डिसीज़ नहीं, फिर भी घुटन का महसूस होना, तिलावत सुनने या दम करने पर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ लायक होना, कोई इस पर तिलावत कर रहा है, दम कर रहा है तो परेशान हो जा रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की, इसी तरह जो मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होना, कंटिन्यूसली परेशान की पसीना जा रहा है और परेशान रह रहा है, मामूल से ज़्यादा, नॉर्मल तो एक अलग चीज़ है, अब नॉर्मल, इसी तरह जो पसीने का आना, और ख़ास तौर से, और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जिसकी मैं हदीस से कोई दलील नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये उलमा की तज्ज़िए समझते हैं आप, कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि आदमी पे ये जो इलाज कर रहे हैं ये ज़्यादा हो रहा है, तो लिहाजा ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे पूछें दलील, तो मैं कहूँगा ये दलील तज्ज़िया है उलमा का, कि उन्होंने देख देख कर पता किया कि ऐसा ऐसा ये हो रहा है, ठीक है। तो ख़ास तौर से पसीने का कमर से नीचे के हिस्से में, मतलब ऊपर उतना नहीं आता, लेकिन नीचे, कमर से नीचे, वेस्ट से नीचे पसीने का कसरत से आना, इसी तरह जो है पहलुओं में दर्द महसूस होना, ठीक है, इसी तरह जो बेचैनी की कैफियत होना और इधर उधर देखने और मुतवज्जे होते रहना, कंटिन्यूस, मतलब हमेशा बेचैन और हमेशा परेशान होना, ये भी कैफियत देखी गई। बहुत सारे जो लोग जिनको जिन तकलीफ देते हैं या नज़र हो जाती है, उनके साथ ये कैफियत खामखा बेचैन होते और कंटिन्यूस देखते रहते हैं, और ख़ास तौर से उंगलियों की हरकतें कंटिन्यूस करते रहेंगे। आप देखिए कभी किसी को अगर जिन का असर है, जादू का असर है, और उसको पजेस उसके जिस्म में है, तो वो कंटिन्यूस एक तो बेचैन रहेंगे और एक मुख्तलिफ़ किस्म की खाली उंगलियों से खेल करते रहेंगे। आप देखिए कभी साइकेट्री, मतलब दवाखाने जहाँ बहुत से लोग मेंटल डिसऑर्डर के लाए जाते हैं, बहुत सारे चूँकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग दावा करते हैं कि जादू वगैरह नहीं होता, तो वो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग के लिए कंटिन्यूस जाते हैं जहाँ इलाज हो भी नहीं पाता बहुत सी बार। तो आप देखिए वो हरकतें करते हैं, अजीब व गरीब हरकतें और कंटिन्यूस परेशानी। इसी तरह जो रोना या किसी चीज़ के बगैर सबब के आंसू का आना, एक तो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा रोना या बगैर किसी वजह के आंसू जाते रहना आँखों में से, ये भी उसकी अलामत है। इसी तरह जो है पहलुओं का जो है पलकों का जो है फड़कना, इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खुद ब खुद हरकत होना, जैसा अचानक हाथे और वो उसमें एक किस्म की थरथराहट, अचानक पैर और शिवरिंग उसके अंदर आ रही, सिर्फ उत्ते पार्ट हैं, बाकी बॉडी सब सही है, ठीक है, अचानक पलकें और वो कंटिन्यूस पड़ा करी, अचानक नसें और वो खाली सर की हलती, अचानक हाथे और वो अचानक यहाँ, समझा, किसी हरकत में आ जाना, ये भी उसकी अलामत है। इसी तरह जो है
دل جو ہے دل ڈوبے کی کیفیت ہونا، ہمیشہ ڈپریسڈ. ڈپریشن بھی شیطان کی ایک حربوں میں سے ایک حربہ آیا تھا، ڈپریسڈ، دل ڈوبا جس کو بولتے ہیں کیفیت ہے نا. اسی طرح جو ہے پٹھوں کا اکڑ جانا، کھینچنا اور درد کرنا. جو ہے نیند میں جو ہے نیم بے ہوشی، کبھی سو رہے تو نیم بے ہوش، مطلب پورے بے ہوش نہیں لیکن بے ہوشی جیسی کیفیت ہو جا رہی، اٹھا رہے ہوئے تو پڑے ہوئے ہیں، گر بھی جا رہے تو حس نہیں ہے، ٹھیک ہے. یا پھر نیند ہی نہ آنا، سمجھ رہے آپ کہ ہمیشہ ہے تو سو رہا، آنکھ کبھی بولتا آنکھ کھل جا رہی اس لیے کہ نیند آتی نہیں ہے، ٹھیک. یا نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ٹھیک. اسی طرح جو ہے طبی اور کسی بھی مادی سبب کے بغیر، میڈیکل اور کسی بھی ورلڈلی ریزن کے بغیر، جس کو دنیاوی وجوہات کے بغیر جو ہے جسم پر نیلے چھتوں کا آ جانا، جو ہے بلو ٹائپ کے ایسے خون گھٹ گیا ویسے چھتوں کا ڈیولپ ہونا، یہ بھی اس کی کچھ علامات میں سے علامت ہے. کچھ کی دلیل تو حدیث سے ملتی ہے اور باقی جو ہے تجزیہ ہے جو علماء نے کیا، جو علاج کرتے ہیں، معالج ہوتے ہیں، راکی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے ایکسپیریمنٹس کے جو ریزلٹس تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. لیکن اگر آپ مجھ سے ان کے دلائل پوچھیں گے تو میرے پاس اس کی کوئی حدیث سے نہیں سوائے کہ دم مجھ پہ پیش کرو، اگر ان میں بھی شرکی الفاظ نہیں تو تم کرتے رہو. اور مسلم شریف میں حدیث ہے اگر کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، اس کی ایکسپیرینس سے اسے پتہ ہے، تو وہ اس طریقے کے معاملات اس کے ساتھ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے تعلیم کیے ہوئے وظائف ہی ہوں علاج کا جہاں تک تعلق ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم میری بیوی حفصہ کو وہ یہ پھوڑے اور پھنسیوں کا دم جو ہے وہ سکھا دو. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک بچی نبی علیہ السلام کے سامنے آئی، اس کا چہرہ زرد تھا تو آپ فرمایا کہ اس کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ دم اور اس طرح کے سارے معاملات میں آپ کوئی بھی علاج کروا سکتے ہیں جو شرکیہ نہ ہو، اور اسی میں امپلائڈ ہے نہیں حدیث کی روشنی میں جب نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے. اگر کسی کو ایکسپیرینس سے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے اور وہ نمبر آف ٹائم حاصل ہوئی ہے اور اس کو حالات و واقعات بھی سپورٹیو ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے یہ کہا کہ سورہ قاف کی آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہے تو سب کچھ ہی غلط نہیں چل رہا معاشرے میں، کچھ چیزیں ٹھیک بھی چل رہی ہیں. وہ روش تھی کہ وہ حضور کو نظر لگانا چاہتے تھے. تو اب کئی علماء ہیں جنہوں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ یہ دو آیات آخری پڑھ کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر دم کیا جائے کسی ایسے شخص کو جسے نظر لگی ہو تو اسے افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو مطلب بھی سمجھ آتا ہے نا. ویسے تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں جب کسی کو نظر کا دم ڈالنا ہوتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے ڈالتے. سر ویسی تو وظیفہ ہی کوئی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ آخری 3 صورتیں پڑھ کے اسے دم ڈالتے. بخاری مسلم دونوں میں یہ آخری 3 صورتیں المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں نبی علیہ السلام صبح و شام 3 دفعہ پڑھ کے خصوصاً بسترے پہ جاتے ہوئے اپنے جسم پہ پھونک کے ملتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے کہ جو صبح و شام یہ 3 دفعہ پڑھ جائے گا اسے ہر چیز سے یہ کفایت کر دیں گے. اور جامع ترمذی اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب آخری 2 صورتیں المعوذتین، 2 پناہ دینے والی صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں تو آپ نے باقی دعائیں اذکار چھوڑ کے صرف انہی کا ورد شروع کر دیا تھا، کیونکہ اس میں ہر چیز ہے. قل اعوذ برب الفلق میں ہر اس چیز کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے. من شر ما خلق، ہر وہ چیز شر والی جسے تو نہیں پیدا کیا ہے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور قل اعوذ برب الناس ہر وہ چیز جو اندر سے حملہ آور ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا ہمزاد ہو، اٹیچ جن ہو، شیطان ہو، وسوسہ ہو، نفس ہو. تو ساری دعائیں اس کے اندر کور ہیں. ہم تو لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں کر سکتے نا، تو یار یہ وظیفہ کر لیا کرو صبح شام 3 دفعہ آخری 3 صورتیں. آیت الکرسی 1 دفعہ. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر حدیث ہے جو صبح 1 دفعہ پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ جنات کے اگینسٹ اس کی حفاظت کرے گا، جو شام کو پڑھ لے صبح تک حفاظت کرے گا. اور بخاری میں حدیث ہے کہ جو رات کو بسترے پہ جاتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت کرے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے گا اس کے لیے ہر چیز سے کفایت کر دیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ اس میں مانگا گیا اسے مل جائے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون.